4 ماہ رمضان المبارک 53 ہجری، مرگ زیاد بن ابی، عبید اللہ کا باپ زیاد بن ابی، زیاد بن امہ، زیاد بن عبید، زیاد بن سمیہ کے نام سے مشہور ہے، اور جب سے معاویہ بن ابو سفیان نے اسے ملحق کر لیا تو زیاد بن ابو سفیان کے نام سے مشہور ہو گیا، اور عبید اور سمیہ دونوں کسرا کے غلام تھے، اور کسرا نے انہیں ابو الخیر بن عمرو کندی کے جو یمن کے بادشاہوں میں سے تھا یہ بخش دیے۔ جب ابو الخیر بیمار ہوا تو طائف کی طرف چلا گیا، اور وہاں حارث بن کلدہ عرب کا طبیب رہتا تھا، اس نے ابو الخیر کا علاج کیا تو اس نے سمیہ حارث کو بخش دی۔ سمیہ حارث کے پاس رہی اور اس نے نافع کو جنم دیا۔ حارث نے اسے اپنا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا، پھر سمیہ نے ابو بکرہ مشہور صحابی کو اس کے فراش پر جنا، پھر حارث نے اس کا اپنے سے انکار کر دیا اور اس کے بیٹا ہونے کا اقرار نہ کیا، اور سمیہ کی عبید مذکور سے شادی کر دی۔ زناکار عورتوں کی زمانہ جاہلیت میں عادت یہ تھی کہ انہوں نے جھنڈے نصب کر رکھے تھے، یہ سمیہ جھنڈے والی عورتوں میں سے تھی، اور حارث بن کلدہ کو مقررہ رقم دیتی تھی، اور طائف میں حارت البغایا یعنی بدکاروں کی جگہ نامی محل میں اس کا مکان تھا۔ سمیہ نے زیاد کو ہجرت کے پہلے سال عبید کے فراش پر جنا، اور جب کچھ سمجھدار ہوا تو ابو موسیٰ اشعری کا منشی ہو گیا۔ زیاد ایک دن مسجد میں آیا اور اس نے خطبہ پڑھا جو تعجب آور تھا۔ عمرو عاص نے کہا اگر یہ نوجوان قریشی ہوتا تو ریاست کے لائق تھا۔ ابو سفیان کہنے لگا خدا کی قسم میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جس نے اسے اس کے ماں کے رحم میں رکھا ہے۔ اس سے کہنے لگے وہ کون تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں، یہاں تک کہ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، چونکہ ظاہراً زیاد نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا ابھی تک، اور کفایت وزیر کی میں بھی ممتاز تھا، لہٰذا آن جناب علیہ السلام کی طرف سے حدود فارس کا حکمران ہوا، اور معاویہ بن ابو سفیان نے جتنا اسے دھوکہ و فریب دینا چاہا نہ دے سکا، اور زیاد نے معاویہ بن ابو سفیان کے اسے خط لکھنے کے بعد خطبہ پڑھا اور کہنے لگا کیا تجھے تعجب نہیں آتا جگر خوارہ کے بیٹے اور نفع کے شر کہ وہ مجھے ڈراتا ہے کہ وہ مجھے نفع پہنچانے کا قصد کرے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے بھی زیاد کو ایک حکم نامہ لکھا اور اسے معاویہ بن ابو سفیان کے مکر و فریب سے ڈرایا، اور زیاد اسی حالت پر رہا یہاں تک کہ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ ختم ہوا، تو اس وقت معاویہ بن ابو سفیان نے شیطانی دریچہ کھولا اور مغیرہ بن شعبہ کے تعاون سے کہ جو ناسبیت کی کان اور نفع کی چوٹی تھا، زیاد کو دھوکہ دیا اور اس کے ابو سفیان کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور اسے اپنا بھائی قرار دیا، اور زیاد نے معاویہ بن ابو سفیان کا بھائی اور ابو سفیان کا بیٹا ہونے کے اقرار کو اپنے لیے پسند کیا۔ پھر مسجد میں دربار لگا اور معاویہ بن ابو سفیان ممبر پر بیٹھا اور زیاد کو اپنے سے نیچے والی ممبر کی سیڑھی پر بٹھایا۔ اس وقت ابو مریم سلولی جو پہلے طائف میں شراب کا کاروبار کرتا تھا اور آخر میں معاویہ بن ابو سفیان کے اصحاب میں داخل ہوا تھا، کھڑا ہو گیا اور اس نے گواہی دی، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سفیان شہر طائف میں میرے پاس آیا اور میں زمانہ جاہلیت میں شراب بیچتا تھا،
وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کوئی زناکار عورت میرے پاس لے آؤ۔ میں نے کہا زناکار عورت حارث بن کلدہ کی لونڈی سمیہ کے علاوہ مجھے نہیں مل رہی۔ تو وہ کہنے لگا باوجود کہ وہ گندی اور بدبودار ہے اس سے لے آؤ۔ زیاد کہنے لگا اے ابو مریم آرام سے بیٹھ، تجھے انہوں نے گواہی کے لیے بلایا ہے، گالیاں دینے کے لیے نہیں۔ ابو مریم کہنے لگا کہ اگر یہ مجھے معاف کرتے اور یہ گواہی طلب نہ کرتے تو میرے لیے بہتر تھا، لیکن میں نے تو شہادت نہیں دی مگر اس چیز کی جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ابو سفیان نے سمیہ کے پیراہن کی آستین کو پکڑا اور دروازہ بند کیا، اور میں حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ وہ باہر آیا اور وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا ہاں ابو سفیان کیسی تھی؟ ابو سفیان کہنے لگا میں نے ایسی عورت نہیں دیکھی، اگر اس کے پستانوں کا ڈھیلا پن اور منہ کی بدبو نہ ہوتی۔ معاویہ بن ابو سفیان نے زیاد کو اسی گواہی کی بنا پر اپنا بھائی بنا لیا۔ زیاد وہ شخص ہے کہ جس نے بصرہ اور کوفہ میں امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کے شیعوں کو گرفتار کیا، انہیں شہید کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر انہیں نابینا کیا، کیونکہ یہ ملعون مشہور و معروف لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے اسلام میں قتل صبر یعنی باندھ کر قتل کرنا کی بنیاد ڈالی، اور عبد الرحمن بن حسان کو امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کی محبت میں زندہ درگور کیا، اور یہ پہلا شخص تھا جو عراق بصرہ و کوفہ کا گورنر ہوا، اور پہلا شخص تھا جس نے عراق میں امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کی بنیاد رکھی اور اس کو رواج دیا۔ زیاد نے چاہا کہ اہل کوفہ کے سامنے امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام پر تبرہ کرنے کا منصوبہ پیش کرے، اور جو قبول نہ کرے تو اسے قتل کر دے اور اس کا گھر ویران کر دے۔ تو خداوند عالم نے اسے مہلت نہ دی اور وہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا، اور 4 ماہ رمضان المبارک 53 ہجری کو کوفہ میں جہنم واصل ہوا اور وہ کوفہ سے باہر دفن ہوا۔